الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وإترتہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جمادی الثانی کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیکر صدق و وفا، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل کی حیات اور روشن خدمات گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد کا حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو غیرت و حمیت، شجاعت و سخاوت جیسے بلند صفات سے آپ کا دامن بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا اور آپ ہی کی دعوت پر حضرت عثمان ذی النورین، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام اور مسلمانوں پہ قربان کر دیا، اور دشمنان اسلام کے پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے مظلوم مسلمان، بالخصوص مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے غلاموں کو، مردوں عورتوں کو مشرکین کی قید سے نجات دلانے کے لیے آپ نے فدیہ ادا کیا، رقم ادا کی۔ آپ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں اپنی لخت جگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نور کی 18 آیات میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشر و اشاعت اسلام کی خاطر مسلمانوں سے صدقہ دینے کی التجا اور اپیل فرمائی تھی۔ آپ نے سب سے زیادہ مال اس موقع پر پیش فرمایا اور پورا گھرانہ لٹایا اسلام کے لیے۔ جب کفار مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ظلم و ستم کا مسلسل نشانہ بنایا جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اور اس عالم میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ کی جانب، حبشہ کی جانب ہجرت فرما چکے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا کہ حضرت میں بھی مدینہ روانہ ہو جاؤں؟ اجازت طلب فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ تو آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا مجھے آپ کی معیت میں اور آپ کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، آپ کو میرے ساتھ ہی ہجرت کا شرف حاصل ہوگا۔ جب خالق ارض و سما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور دوسری طرف کفار مکہ اپنے دار الندوہ میں جہاں بیٹھ کر وہ اپنے اجتماعی مشورے کیا کرتے تھے، وہاں جمع ہو کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ آپس میں بنانے لگے۔ اسی بنا پر اور اسی مشاورت کے نتیجے میں مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی سب امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی اور اپنے بستر پر سلایا، اور اسی حالت میں کفار کا محاصرہ توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ساتھ سفر ہجرت پر چلنے کو ارشاد فرمایا۔ تمام حالات کا علم ہونے کے باوجود کہ مشکل حالات ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے بےتاب رہے۔ تو ایسے موقع پر جب کسی کے کام کرنے پر سامنے موت یقینی نظر آ رہی ہو، وہ کام کر گزرنا یہ فطری شجاعت اور بہادری اور اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ اس پرخطر موقع پر آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان خطرے میں ڈالی، اپنے اہل و عیال کو خطرے میں ڈالا، بلکہ تمام خطرات کو مول لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ سفر ہجرت کو اختیار فرمایا۔ اپنے پورے خاندان کو بھی، اہل و عیال کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کر کے آپ نے بھرپور جرأت کا مظاہرہ فرمایا۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ سفر کوئی پرامن گزر گیا، بلکہ کفار مکر برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو دشمن تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے فکر مند ہوئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جس پر
बज़रिया वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने तसल्ली दी और फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि अबू बकर सिद्दीक़ आप मेरे बारे में गमगीन और फ़िक्रमंद ना हों, बेशक अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हिजरत के इस पुरख़तर सफ़र में पूरी जुरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करना, जबकि उस मौका पर तमाम अरब को अपना मुखालिफ बनाना और पूरी गोया के दुश्मनान इस्लाम को अपना मुखालिफ बनाने के मुतरादिफ था, लेकिन आपने ये सारी मुखालफत मोल ले ली और फितरी शुजाअत का मुज़ाहरा करते हुए अल्लाह की मदद से ये सफ़र हिजरत आपने इख्तियार फरमाया। गार सौर की चढ़ाई चढ़ते वक़्त जिन हज़रात ने माशाअल्लाह देखा है उन्हें मालूम है, अपने कंधों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और सफाई के दौरान ख़तरनाक सांप ने आपकी एड़ी पर डसा तो आपको ये शर्फ मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी एड़ी पर लगाया। ये रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाज़ हज़रात इस रिवायत पर कलाम करते हैं, लेकिन इमाम रज़ीन ने ये नकल की है, मिशकात शरीफ के हवाले से ये मैं नकल कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत में ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, है काश कि मेरे पास एक हिजरत की रात का अमल होता, हिजरत की 3 रातें, वो अमल मेरे पास होता, बाकी कुछ भी ना होता तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये अहम था। ये लंबी हदीस है, उसमें यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने गार के सारे दहाने बंद कर दिए सुराख, और एक बाकी रह गया। बाज़ लोगों ने इस पर कलाम किया है, इस रिवायत पर, वल इल्मु इंदल्लाह, किस बुनियाद पर यह कलाम किया है, वरना ये रिवायत यहाँ मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के नुक्ता नज़र से आपने उस पर अपनी एड़ी रख दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद मुबारक में सो गए। फ़लुदिग़ा अबू बकरिन फ़ी रिजलिही मिनल जोहरी, तो डसने वाली किसी चीज़ ने आपको डसा पाँव में, उसी सुराख से जहाँ आपने पाँव दिया हुआ था। वलम यतहर्रक मखाफ़ता अन यतनब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने ज़रा भी हरकत नहीं की इस खौफ से कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार ना हो जाए। फ़सक़तत दुमुअहु अला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू शिद्दत दर्द से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर जब आए, फ़क़ाल मा लक या अबा बकरिन, आपने फरमाया अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? क़ाल लुदिग़तु, उन्होंने कहा जी मुझे किसी चीज़ में डस लिया गया हूँ। फ़िदा का अबी व उम्मी, फ़तफ़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी एड़ी मुबारक पे लगाया। फ़ज़हब मा यजिदुहु, वो तकलीफ़ जो उन्हें हो रही थी वो सब ख़त्म हो गई। अल्लाहु अकबर। रिवायात में ये लिखा है सुम्मन तक़स अलैहि, सुम्मन तक़ज़ अलैहि वकान सबब मौतिही, फिर उसी जहर का असर आपके विसाल के वक़्त वो औद कर आया, तो यही आपके गोया के विसाल का सबब बना। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर कहते थे, है काश कि मुझे एक दिन और एक रात जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आमाल हैं वो मुझे मिल जाएं। रात तो हिजरत वाली, गार वाली, उसका अजर मुझे मिल जाए, और दिन कौन सा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी में एक मुबारक दिन है
وَأَمَّا يَوْمُهُ، اور وہ دن جب آپ نے اسلام کو بھی سنبھالا اور جب آپ نے مسلمانوں کو بھی سنبھالا، حتیٰ کہ آپ نے خاندان نبوت کو بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا کر سنت کا گویا کہ وہ پرچار فرمایا، وَأَمَّا يَوْمُهُ، اور دن یہ مجھے مل جائے۔ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زکاةً، جب بہت سے عرب کے ابھی نئے نئے اسلام لانے والے قبائل مرتد ہو گئے اور کہیں منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کی بھی حفاظت کی، مسلمانوں کی بھی، اور مسلمانوں کے جغرافیہ کی بھی حفاظت کی، اور جو سرگرمیاں دین اسلام کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما چکے تھے ان کو بھی جاری رکھا۔ ان حالات میں بہت مشکل تھا، اور امت کی وحدت کو بھی سنبھالا، ان کو بھی منتشر نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ میں رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی کم کرے گا تو پھر لجاہدتہم علیہ، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، تألف الناس وارفق بہم، آپ اتنی سختی لوگوں پر نہ فرمائیں، نرمی فرمائیں۔ فقال لی اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، مجھے فرمایا اے عمر تم اسلام جب زمانہ جاہلیت میں تو بڑے زور آور تھے، اور تم اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہو، بزدل ہو گئے ہو۔ سنو انہ قد انقطع الوحی وتم الدین، کہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی رک گیا ہے۔ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی رک گیا ہے، اور دین کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا ہے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں نکلوں گا اور ان کا خاتمہ کروں گا، ان کا استحصال کروں گا، اور وہ آپ نے کیا۔ پوری امت کو بھی جمع فرمایا، فتنوں کا تعاقب بھی کیا، اور پھر پوری امت کو قرآن پاک ایک نسخے کے طور پر جو مختلف مکتوبات میں بکھرا ہوا تھا اس کو جمع بھی فرمایا، یہ ہدیہ بھی امت کو عطا فرمایا۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ استقامت عطا فرمائی، جس کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کرتے تھے، ہے کاش کہ میری زندگی میں بھی ایک ایسی رات ہوتی، ہے کاش میری زندگی میں بھی ایسا دن ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط قوت اور جسم کے مالک بہادر آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر اتنے متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے، جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس کی گردن جو ہے میں اس کی اڑا دوں گا، سر قلم کر دوں۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور اپنی اصابت رائے کا عملی مظاہرہ فرمایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگوں سنو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور فرمایا سنو،
अला इन्ना मुहम्मदन क़द मात। ऐ लोगो, अल्लाह ताला का इरशाद है कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अल्लाह के रसूल, और आपसे पहले भी अंबिया और रसूल आए और गुज़र गए। तमाम अंबिया माँ सिवा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठाए गए, वो हयात है। अपने वक्त पर उन पर भी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ज़ाब्ते के तहत वो वक्त विसाल आएगा। ताहम बाकी अंबिया अल्लाह के हुजूर बसूरत वफ़ात वो हाज़िर हुए, कोई शहादत की सूरत में, कोई तो फरमाया बाकी अंबिया भी नहीं रहे, वो भी वफ़ात पा गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फ़ौत हो जाएं, विसाल फरमा जाएं या शहीद हो जाएं, तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? ये ग़ज़वा उहद के मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम की शहादत की अफवाह उड़ा दी गई, तो उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई कि साबित कदम रहो और तुम दीन से न फिरो। तो ये आयत मुबारका पढ़ी और फरमाया, सुनो लोगो, अला आगाह रहो, सुनो, जो लोग तुम में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करते थे, तो वो सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। और जो लोग अल्लाह पाक की इबादत करते थे, तो याद रखो, इन्नल्लाह हय्युन क़य्यूमुन ला यमूत। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदा है और अल्लाह की ज़ात को कभी मौत नहीं आएगी। तो ये आयत मुबारका भी इस मौका पर तिलावत फरमाई और अपनी बात को मज़ीद मुदल्लल और मुअस्सर फरमा दिया। तो ये खुतबा और इसमें तिलावत की गई आयात सुनते ही सहाबा किराम को इस मौका पर इतना हौसला मिला कि वो फरमाने लगे कि ऐसे महसूस होता है जैसे ये आयत इसी मौका के लिए नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल इतना जानलेवा हादसा, और उसके बाद सहाबा के हौसलों को बुलंद करना और उनके अज़म को हिम्मत देना, तो फरमाया ये कोई बहुत ही हलीम उत्तबा आदमी, साबिर इंसान ही कर सकता है। ये सब्र, ये इस्तिक़ामत, ये हिल्म, ये हौसला रब्बुल आलमीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाया। जिसमें ये हिल्म और हौसला हो, वही क़ियादत का हक़दार है, वही सियादत का हक़दार है, वही इमामत का आल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तन मन धन इस्लाम पे क़ुरबान फरमाया। यहाँ तक कि ग़ज़वा तबूक, जिसे कुरान ने जैश उसरा कहा है, तंगी का लश्कर, 1 महीने की मुसाफत दूर ये जंग लड़ी जानी थी, और फिर 1 महीना वापसी में, 1 महीना वहाँ ठहरने में, और जितनी भी जंगें इस्लाम के ज़माना में, उस ज़माना में हुई, सबसे बड़ा लश्कर इसी जंग के अंदर था। उसके ज़रूरी अखराजात और असबाब व वसाइल फ़राहम करना ये बहुत मुश्किल अमर था। तो इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये इस्लाम का आखिरी ग़ज़वा है, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में आखिरी ग़ज़वा है ये। तो ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों से चंदा तलब किया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का सारा सामान पेश फरमाया। यहाँ तक कि अपना ज़ाती लिबास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, और ख़ुद टाट का लिबास ज़ेब तन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। तो इसी मौका पर मलक मुक़र्रब, फ़रिश्तों के सरदार, सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने भी टाट का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला को ये अदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की टाट के पहनने की इतनी पसंद आई कि आज आसमान के तमाम फरिश्तों ने यही लिबास ज़ेब तन किया है जो अबू बकर सिद्दीक़ ने किया। तमाम फरिश्तों ने, फरिश्तों का सरदार भी यही लिबास पहनकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ।
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل خلافت کے بعد بھی جاری ساری رہا۔ وہ اپنے ذاتی اخراجات کی خاطر ایک مرتبہ خلافت کے بعد سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا سامان بیچنے کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت اگر اب بھی آپ تجارت کریں گے تو پھر امور خلافت کون سر انجام دے گا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں اپنے اہل خانہ کے نان نفقہ کے لیے، روزی روٹی کے انتظام کے لیے ایسا نہ کروں، تجارت نہ کروں؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکاری امور کے لیے، مسلمانوں کے امور کے لیے عامل اور ذمہ دار جن لوگوں کو بناتے تھے ان کو باقاعدہ وظیفہ دیتے تھے، بھلے وہ مالدار بھی ہوں تب بھی آپ دیتے تھے۔ ان کو کہتے عاملین، جنہیں ہم آسان زبان میں کہتے ہیں کارکنان حکومت۔ تو مسلمانوں کے بیت المال سے آپ وظیفہ حاصل کریں۔ تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رضامندی ظاہر فرمائی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک عام فرد کے برابر میرا وظیفہ ہو، اور اس کو بھی نوٹ فرماتے رہے، لکھتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے ہے؟ کہ ہمارے پاس تو اب اتنے وسائل اسباب نہیں ہیں، وہ زمانہ چلا گیا جب ہم اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا وظیفہ آتا ہے اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا ہے، تو یہ اتنے عرصے بعد یہ اتنے پیسے بن گئے کہ آج ہم نے کھانے کے ساتھ میٹھا بھی بنا لی۔ تو آپ فوراً خزانچی کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرا اتنا ہر مہینے کا وظیفہ کم کر دیا جائے، یہ میرے گھر زیادہ جا رہا ہے، یہ زیادہ جا رہا ہے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے لین دین بھی تھے، لوگوں سے آپ نے رقم بھی لینی تھی بہت، وہ ملتی رہی آپ کو اس زمانے میں۔ اور پھر جب وصال مبارک ہوا اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، فرمایا کہ مجھے چند نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا نیچے زمین کے اوپر میرے جسد کو رکھنا، اوپر نہیں رکھنا، جنازہ نیچے رکھنا ہے، کیونکہ مٹی یہ عاجزی کی علامت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا عاجز بندہ بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اور فرمایا پرانے کپڑے میں کفن دینا ہے، نئی چادروں میں کفن نہیں دینا، کہ نیا لباس وہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اسراف بھی ہو، میں مرتے وقت اسراف کر، مقصد تو کفن دینا ہی ہے۔ اور ایسا ہی آپ کا جو وصال مبارک ہوا تو اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ بیٹے سے کہا، ایک چھوٹی سی صندوق دی ان کو، کہا میرے مرنے کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کو کھولنا، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ جب کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے اصرار پر مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ لینا قبول کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، جو حکومت کے کارکنان ہوں ان کے لیے حکومت سے تنخواہ لینا جائز ہو جائے، لیکن میں اپنی ذات کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور یہ اتنا کل وظیفہ میرا بنا ہے اور یہ اتنی مالیت اس کے اندر موجود ہے، یہ مالیت بیت المال کے اندر جمع کرا دی۔ یہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت کی ذمہ داریوں کے باوجود مدینہ میں بے کس، بے سہارا، نادار، مساکین، ضعیف العمر لوگوں کی خدمت آپ بدستور سر انجام دیتے رہے، جیسے اپنی زندگی مبارک میں دیتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں ایک ضعیف العمر بڑھیا تھی اور وہ بیوہ تھی، اس کا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کہ میں اس کی خدمت بجا لاؤں۔ لیکن صبح صبح جب میں پہنچتا تھا
تو اس کا پانی بھرا ہوا، اس کی تازہ خوراک موجود، اس کا بستر لگا ہوا، اس کے کمرے کی صفائی موجود، میں حیران رہ جاتا یہ کون کر جاتا ہے؟ تو میں نے کہا آئندہ میں نماز سے پہلے آؤں گا۔ لیکن میں جب نماز سے پہلے گیا، صبح کی نماز سے پہلے، تو میں نے دیکھا سب انتظامات اس کے تر و تازہ موجود ہیں۔ پھر میں نے کہا میں ذرا اس سے پہلے آؤں گا۔ اس طرح جستجو اور ٹوہ میں لگا رہا تا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آدمی وہاں سے نکل رہے سحر کے وقت۔ تو فرمایا کہ میں نے پوچھا بڑھیا سے، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ کون آتے ہیں کون نہیں آتے ہیں، لیکن میرے روزمرہ کے تمام امور وہ سر انجام دیتے ہیں اور مجھے تازہ خوراک باہم پہنچاتے ہیں اور میری ہر ضرورت وہ پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ فرمایا میں نے پیچھا کیا ایک دن، تو جب میں مسلسل چلتا رہا تو مجھے معلوم ہوا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، میں نے کہا حضرت آپ نے آنے والے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دی۔ آنے والے خلیفے کیسے اس طرح سے سر انجام دیں گے عوام کی خدمت جیسے آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حلال کھانے کا خود اپنی ذات کے لیے اتنا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، دودھ وغیرہ ہدیہ پیش کیا کہ آپ نوش فرما لیں۔ آپ نے وہ پی لیا۔ آپ کا وہ غلام تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے کہا حضرت پتہ ہے یہ دودھ میں کہاں سے لایا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں پتہ مجھے، تم نے دیا ہدیہ، میں نے لے لیا سنت سمجھ کے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ میں جب زمانہ جاہلیت میں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو میں اس وقت کہانت کرتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں آملوں کی منڈی لگی ہوتی، ایک ہی روڈ پہ جناب والا اتنی دکانیں کاروبار زندگی کی نہیں ہوتی جتنی آملوں کی دکانیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، آملوں سے بچا کریں۔ قرآن کے اندر، سنت کے اندر، حدیثوں میں ہر مسئلے کی دعا موجود ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور پھر اپنی زندگی میں آتے ہوئے سکون کو محسوس کریں، لطف کو محسوس کریں۔ ہر موقع کی دعا موجود ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ نے ہماری دعوت کبھی نہیں کی، ہمیں دعوت کھلائیں کبھی۔ تو انہوں نے اپنے گھر دعوت کی۔ وسیع عریض گھر دیکھ کر وہ جو بادشاہ تھا بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے آپ نے اتنا وسیع عریض گھر بنا لی؟ انہوں نے کہا یہ آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے محل کو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے جب آپ اپنے پاؤں دھونے لگیں تو یہ پڑھا کریں اللہم اغفر لذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو وسیع گھر بھی عطا فرما دے۔ تو ہر موقع کی دعائیں، ہر محل کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے یہ تو؟ اس نے کہا حضرت میں کہانت کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں، جھاڑ پھونک جنتر منتر، تو اس زمانے میں میں نے کہانت کی تھی، لیکن جن کے ہاں میں نے کہانت کی تھی اس وقت ان کے حالات اچھے نہیں تھے، انہوں نے مجھے کچھ ہدیہ مدیہ نہیں دیا۔ لیکن اب میں اسلام لایا ہوں تو ان کے پاس کوئی اونٹنی آئی ہے، اس کا دودھ دو کے وہ میرے پاس لائے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اس وقت کہانت کی تھی یہ اس کا بدلہ اور ہدیہ ہے۔ تو کہانت تو حرام ہے اسلام میں، کہانت حرام ہے، کتے کی کمائی حرام ہے، خنزیر کی کمائی حرام ہے، شراب کی کمائی حرام ہے، سود حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں اسلام میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پورا ہاتھ منہ میں ڈال کر اس کی قے کر دی۔ کتنا مبارک معدہ تھا جو حرام کو ہضم ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کہانت کا مال حرام ہے، یہ تو آپ کے اس عمل سے مجھے معلوم ہوا ہے، میں تو نیا نیا مسلمان ہوا ہوں۔ یہ تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ خلافت کے سنبھالنے کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے، اور کس طرح سے خلافت کی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھائی اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنکھوں سے زیارت کی، آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس صحبت کی اور فیض کی برکت ہے۔
ورنہ بہت سے لوگ اسلام کے لیے بعد میں جد و جہد کرتے رہے، بڑی کرتے رہے، جد و جہد بھی انہوں نے اخیر درجے کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا اثر یہ تھا کہ جو محبت اور ایمان کی نگاہ سے دیکھ لے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، شرف صحابیت کا انعام، جنت کا ملنا، اور صحابہ کرام میں ان کے سرخیل اور ان کے امام صحابہ کے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، یہ عثمان غنی بھی کہتے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اس میں کسی اور کی امامت جائز ہی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کا امام بنایا۔ ہم اپنی دنیا کا امام مانتے ہیں، ہم اپنی سیاست کا امام مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے اس فکر پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔